بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کا پارٹ نمبر 25 یعنی آخری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے تمام حصے ابھی تک نہیں دیکھے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام لنکس دیے گئے ہیں، ان کو وہاں سے کلک کر کے ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں لا حاصل کی آخری قسط۔ بس بہت کھیل لیا میرے جذباتوں کے ساتھ، اب تو اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ طلاق چاہیے نا، ابھی دوں گا طلاق۔ زوار نے غصے سے عنایہ کو فون لگایا۔ عنایہ، ابھی کے ابھی اس پتے پر پہنچو، میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا، زوار نے غصے سے کہتا ہوا فون بند کر دیا۔ دوسری طرف عنایہ، جو اتنی خوش تھی زوار کے اس طرح کے میسج پر، بہت پریشان ہو گئی۔ وہ حویلی واپس جا رہی تھی کہ اس نے گاڑی زوار کے بتائے ہوئے رستے پر ڈال دی۔ زونیا، جو کہ عنایہ کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے بھی عنایہ کے اس طرح گاڑی موڑنے پر اسی کے پیچھے گاڑی لگا دی۔ زوار غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ 10 منٹ میں عنایہ گاڑی سمیت وہاں پہنچی اور بھاگ کر زوار کے پاس آئی۔ کیا ہوا زوار، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ عنایہ زوار کو اتنے غصے میں دیکھ کر بولی، واہ عنایہ سلیمان، واہ، ماننا پڑے گا تم کو، ایک نمبر کی ایکٹر ہو تم اس کمینے کے ساتھ عیاشیاں کرتے پھرو اور مجھے غصہ بھی نہ آئے۔ زوار غصے سے چلایا، کیا ہو گیا ہے زوار، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ عنایہ کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دیکھو، یہ تصویریں، یہ ویڈیوز، کیا سب جھوٹ ہے؟ زوار نے تصویریں عنایہ کے منہ پر ماری۔ عنایہ نے شاکڈ انداز میں وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں۔ جلال کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ دور عنایہ کی گاڑی کے پیچھے چھپ کر دنیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرا یقین کرو زوار، یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف اور صرف آپ کی ہوں۔ عنایہ نے زوار کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روتے ہوئے بولی، بس عنایہ، تمہیں طلاق چاہیے تھی نا اس کمینے کے ساتھ رہنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، ابھی دیتا ہوں۔ زوار نے غصے سے عنایہ کے ہاتھ جھٹکے۔ عنایہ 2 قدم پیچھے ہوئی، وہ شوق سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ عنایہ سلیمان شاہ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت۔ زوار ایک پل کے لیے رکا۔ جلال اور دنیا بہت دھیان سے زوار کے اگلے الفاظوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بس اب اور نہیں ہوتا۔ زوار زور سے ہنس دیا، سچ میں اب اور ناٹک نہیں ہو پائے گا۔ عنایہ بھی زور زور سے ہنس دی۔ جلال اور دنیا ان کے اس رویے پر شوق ہو گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جلال زور سے چلایا، بکواس بکواس بکواس؟ اچھا تو یہ سب بکواس تھا؟ بکواس تو وہ تھا جو تم نے مجھے یہاں پر بلا کر دیکھا۔ ویسے مجھے تم سے اتنی چھوٹی حرکت کی امید نہیں تھی، نہ مزہ آیا، ایٹ لیسٹ کچھ تو بڑا کرتے۔ زوار 2 قدم آگے بڑھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جلال اور تیز بولا، مطلب یہ ہے کہ جب تم نے مجھے یہاں بلایا اور یہ سب بکواس دکھائی، میں تبھی تیری چال سمجھ گیا تھا۔ تجھے کیا لگا میں تیری 2 ٹکے کی تصویریں اور یہ ویڈیوز دیکھ کر عنایہ پر شک کروں گا؟ زوار طنزیہ انداز میں بولا، عنایہ میری بیوی ہے اور اس پر شک کرنا مطلب اپنی محبت پر شک کرنا۔ اگر وہ اپنے منہ سے بھی یہ چیزیں مانتی نا تو بھی خدا کی قسم یقین نہ کرتا۔ زوار مضبوط لہجے میں بولا۔ اس وقت عنایہ کو اپنی قسمت پر رشک ہوا، اور پھر زوار نے مجھے جب کال کی تو میں سب سمجھ گئی، کیونکہ اس میں ہمارا کوڈ ورڈ بکواس تھا، تو میں نے بھی تھوڑا ڈرامہ کر لیا۔ عنایہ زوار کے پاس کھڑی ہو کر بولی۔ جلال کا یہ سب سن کر برا حال ہو رہا تھا۔ مسٹر جلال، مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تم عنایہ والے پلان کو جان چکے ہو۔ میں یہ بھی مانتا تھا تم نے میرے ہی گروپ میں سے ایک لڑکے کو غدار بنا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے علی کو کڈنیپ کرنا تمہارا پلان تھا؟ نو، وہ بھی میرا ہی پلان تھا۔ اور ایک بات، تیرا وہ جہاز جس میں تو جانے والا تھا، اس میں لڑکیوں کو نکال کر تیرا سارا کروڑوں کا سامان کے ساتھ پورے جہاز کو آگ لگا دینا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ زوار زور زور سے ہنستے ہوئے بولا، یو باسٹرڈ۔ جلال
زوار پر لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا کچھ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ نہ جلال، یہاں پر میری فورس کھڑی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ زوار نے ایک اور طرف اشارہ کیا۔ تقریباً چاروں طرف فورس ہی فورس کھڑی تھی۔ جلال کے بندوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ ایک طرف ایک بڑی سی بس کھڑی تھی جس میں جلال کو لے کر جا رہے تھے۔ تجھے اس سب کی سزا ضرور ملے گی، میں واپس ضرور آؤں گا، جلال زور سے چلایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مشن کمپلیٹ ہو گیا، زوار زور سے چلایا۔ وہ بہت خوش تھا۔ تبھی پیچھے سے عنایت کی چیخ کی آواز آئی۔ وہ ایک دم پلٹا۔ بہت ہو گیا زوار، بہت ہو گیا، میں نے بہت برداشت کر لیا، لیکن اب نہیں۔ زونیا عنایت کے گلے پر چھری رکھے چلائی۔ زونیا پاگل ہو چکی ہو، ہٹاؤ اسے، زوار زور سے چلایا۔ عنایت بہت ڈری ہوئی تھی۔ نہیں زوار، میں تم سے بچپن سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی آئی ہوں، اور تم نے کیا کیا، اس عنایت سے شادی کر لی۔ اب بہت ہو گیا، تم صرف میرے ہو، اسے اسی وقت طلاق دو اور اس پر سائن کرو۔ زونیا نے پیپر زوار کی طرف پھینکا اور چھری عنایت کے گلے پر دبائی۔ آہ! عنایت کے منہ سے چیخ نکلی۔ تھوڑا سا خون اس کی گردن پر بہا۔ تم عنایت کو چھوڑو، پھر ہم بات کرتے ہیں، زوار نے زونیا کو سمجھانا چاہا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، میں عنایت پر تیزاب پھینک دوں گا اگر ابھی کے ابھی تم نے طلاق نہ دی اور مجھ سے پیپر میرج نہ کی۔ زونیا اپنی پاکٹ سے تیزاب کی شیشی نکال کر بولی۔ زونیا نے ڈھکن کھولا۔ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ زوار اور زونیا کی حرکتیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ کچھ فوجی ابھی ادھر ہی تھے۔ زوار نے انہیں کچھ بھی کرنے سے روک دیا، کہیں زونیا غصے میں آ کر کچھ کر نہ دے۔ ٹھیک ہے، میں سائن کرتا ہوں، زوار پیپر پکڑتے ہوئے بولا۔ پین! زونیا خوش ہو گئی اور اس کی چھری سے ڈھیل کچھ کم ہو گئی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا عنایت، تھوڑا سا درد ہوگا پر یہ کرنا ہوگا۔ عنایت کچھ سوچ رہی تھی۔ جب اس نے زونیا کا دھیان بٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنی گردن پر رکھے ہوئے زونیا کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے کراٹے کا ایک موو استعمال کرتے ہوئے زونیا کے پیٹ کے ایک اہم حصے میں کوہنی ماری، جس سے زونیا کا بیلنس بگڑا اور تیزاب کی بوتل میں سے تھوڑا سا تیزاب عنایت کے بازو پر گرا اور باقی سارا زونیا کے اوپر گرا۔ یہ سارا کام 10 سیکنڈ کا تھا۔ عنایت ایک دم دور ہوئی، وہ لڑکھڑائی۔ زوار نے اسے آ کر پکڑ لیا۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی۔ زونیا کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہاں پر کھڑے کسی آدمی نے ایمبولینس منگوائی۔ عنایت میری جان، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارا سارا بازو! زوار نے عنایت کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ عنایت درد کی وجہ سے نیم بے ہوش تھی۔ تب تک ایمبولینس بھی آ چکی تھی اور وہ لوگ زونیا کو سٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ زوار نے گاڑی بھگائی اور اسے ہسپتال لے آیا۔ زوار عنایت کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ زونیا کو ایمبولینس کے ذریعے لایا گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت بے چین سا کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ سب بڑے ہسپتال میں پہنچ چکے تھے۔ ہائے میرے اللہ، میری معصوم سی بچی کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ زنیرہ بیگم روتے ہوئے کوریڈور میں داخل ہوئی۔ زوار بیٹا کیا ہوا؟ ہماری دونوں بچیاں ہسپتال میں کیوں ہیں؟ فاروق صاحب نے زوار سے پوچھا۔ بابا، وہ زوار ابھی بولنے والا تھا کہ ڈاکٹر باہر نکلی۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کیسی ہے؟ زنیرہ بیگم نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں مسٹر زوار نے یہاں 2 پیشنٹ داخل کروائے ہیں، دونوں کے اوپر تیزاب گرا ہے۔ مس عنایت کے صرف بازو اور پاؤں پر تھوڑا سا گرا۔ ہم نے ساری میڈیکیشن کر دی ہے، وہ ہوش میں ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ زوار نے سکون کا سانس لیا۔ مگر مس زونیا کے لیفٹ سائڈ پر تیزاب گرا تھا، ان کا پورا بازو، ایک ٹانگ اور آدھا منہ خراب ہو چکا ہے۔ ان کی کنڈیشن سیریس ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، آپ سب دعا کریں۔ ڈاکٹر نے ساری باتیں تفصیل سے بتائیں۔ زنیرہ بیگم ایک دم لڑکھڑائیں۔ ایک اور بات مسٹر زوار، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ تیزاب کسی بری جگہ نہیں گرا۔ ڈاکٹر زوار کو بتا کر چلا گیا۔ زوار ایک پل بھی ضائع کیے بغیر کمرے میں داخل ہوا۔ عنایت آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا زخمی ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسری ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میری جان، اللہ کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو، زوار بیڈ کے قریب جا کر بولا اور عنایت کے چہرے کو تھام کر بے تحاشا بوسے دیے۔ ایک آنسو نکل کر عنایت کے گال پر گرا۔ زوار نے اسے گلے لگا لیا۔ زوار میں ٹھیک ہوں، ریلیکس۔ عنایت نے زوار کے چہرے کو ایک ہاتھ میں پکڑا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا، میرے ہوتے ہوئے بھی میں تمہیں ان چوٹوں سے نہیں بچا پایا۔ زوار نے عنایت کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور روندے ہوئے لہجے میں بولا،
ادھر دیکھو میرے جھلے شوہر، عنایت نے مسکرا کر کہا تو زوار نے نہ مانگ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو بہتری ہی ہوگی۔ زوار، اگر آج میری موت آئی ہوئی ہوتی تو کیا تم روک پاتے؟ عنایت کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نا، تو اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میں اپنی لائف میں نے یہ سیکھا ہے جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آئی۔ اگر پہلے آئی ہوتی تو جو غلطیاں میں نے کی شاید وہ نہ کرتی۔ عنایت نہ آنکھوں سے مسکرائی۔ اوکے مسٹر کھڑوس، عنایت نے زوار کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زوار ہولے سے مسکرا دیا۔ ایک دم اس کی آنکھیں چمکی۔ شکریہ مجھے اتنی اچھی نیوز سنانے کے لیے۔ زوار نے عنایت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ عنایت کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ زوار نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ آج ہی پتہ چلا۔ میں رات کو سرپرائز دینے والی تھی پر یہ سب ہو گیا۔ عنایت شرماتے ہوئے بولی۔ زوار کو اس کی اس ادا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ بہت کم شرماتی تھی۔ زوار کو اس وقت وہ بہت خوبصورت لگی اور مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ عنایت نے تنگ آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تبھی دروازہ کھٹکا اور باقی سب اندر آئے۔ وہ اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ عنایت میری شیرنی، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ دادا جی نے عنایت کے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، عنایت اتنا ہی بولی۔ ارے میری بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا کر یہ تو ٹھیک ہی ہوگی نا؟ بہت خوش ہوگی، سلمہ بیگم چلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابا، صرف اس کی وجہ سے میری بیٹی آج ICU میں ہے۔ وہ روتے ہوئے دادا جی کے قریب آئیں۔ عنایت، ایسا کیا ہوا جو تم پر تھوڑا سا اور دنیا پر سارے کا سارا تیزاب گر گیا؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے ہی اس پر تیزاب گرایا ہوگا۔ رابعہ بیگم نے عنایت پر الزام لگایا۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں کیوں دنیا پر تیزاب گراؤں گی؟ عنایت حیرانگی سے بولی۔ تم جب منال کو دھکا دے سکتی ہو تو دنیا… رابعہ بیگم ابھی بول ہی رہی تھی کہ زوار چلائے۔ بس کریں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ آپ سب بنا کچھ جانے کیسے عنایت پر الزام لگا سکتے ہیں؟ زوار نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آپ سب کو سچائی سننی ہے تو سنیے۔ عنایت نے زونیا کو کچھ کیا کہ نہیں؟ زونیا آپ کی چہیتی بیٹی میرے پیار میں پاگل ہو کر عنایت کو مارنے والی تھی، اور پھر زوار نے عنایت کا ڈاکٹر کے پاس سے لے کر جلال کے کیس میں انٹر ہونا اور زونیا کی ساری باتیں بتا دیں۔ سب کے سب شوق میں تھے، اور اگر اب بھی آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو بولیے، ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں۔ زوار غصے سے بولا۔ زنیرہ بیگم لڑکھڑا گئی۔ سلمہ بیگم نے انہیں کرسی پر بٹھایا۔ یہ سب زونیا کے باپ اور بھائی نے بھی سن لیا تھا۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ دونوں بنا کچھ بولے باہر نکل گئے۔ رابعہ بیگم ان کے پیچھے بھاگی۔ ریان اور فاروق صاحب ان کے پیچھے گئے۔ زوار باہر گیا اور ساری فارمیلٹیز پوری کی اور ڈاکٹر کے مشورے سے عنایت کو ڈسچارج کروایا۔ وہ اسے ایک پل بھی یہاں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ عنایت کو لیے حویلی آ گیا۔ باقی سب ابھی وہیں تھے۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے منال اور دانیال حویلی پہنچے ہوئے تھے۔ زوار اسے اپنی گود میں اٹھائے اوپر کمرے میں لایا۔ ہانی، آمنہ، حیدر سب اس کے کمرے میں آ گئے اور عنایت کا حال احوال پوچھنے لگے۔ زوار نے ہانی سے کہہ کر عنایت کے لیے چکن سوپ تیار کروانے کا کہا۔ بھابھی، پتہ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ آمنہ عنایت کے گلے لگی اور رونے لگی۔ ارے میری گڑیا، MOK۔ عنایت نے اسے چپ کروایا۔ زوار نے سب کو زونیا کی حرکت بتائی اور اس کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ مجھے تو شروع سے ہی بہت بری لگتی ہے۔ حیدر غصے سے بولا۔ حیدر، ایسے مت بولو۔ اس نے جو بھی کیا حسد، جلن اور زوار کے پیار میں کیا، اور آج وہ جس کنڈیشن میں ہے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ عنایت حیدر کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اوکے سوری بھابھی، میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اسے ٹھیک کر دے اور اس میں عقل آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عقل کے پیدل لوگوں کو بھی عقل آ جائے جو چائے میں چینی کی بجائے مرچیں ڈال دیتے ہیں، اور جو اپنے شوہر سے 2 منٹ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے۔ حیدر نے ہانی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس پر چوٹ کی۔ دونوں کی آج صبح کی لڑائی ہوئی تھی، اور یا اللہ ان شوہروں کو بھی بھرپور عقل دے جو اپنی بیوی کی ساری چاکلیٹس کھا جاتے ہیں۔ ہانی نے ٹرے عنایت کے پاس پڑے سائیڈ ٹیبل پر رکھی۔ زوار نے عنایت کو سوپ پلانا شروع کیا۔ دیکھو زوار بھائی سے سیکھو، زوار بھائی سے کچھ سیکھو۔ مجھے کچھ لا کر دینے کے بجائے میری ہی چاکلیٹس پر نظر رکھی ہوتی ہے۔ ہانی
اسے اور سنانے لگی۔ کمرے کا ماحول پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ حد ہے ہانی، تم کتنی کنجوس ہو، بس مجھ معصوم نے 10 چاکلیٹس ہی تو لی تھی۔ حیدر معصومانہ منہ بنا کر بولا، بس یہ بس ہے، چاکلیٹس کی اہمیت تم لوگ کیا جانو، پہلی محبت ہوتی ہے چاکلیٹس۔ ہانیہ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ پہلی محبت تمہاری پہلی محبت بھائی کے ساتھ میں نے بھی کھا لی۔ آمنہ ہانی کے پاس آ کر ہنستے ہوئے بولی۔ حیدر کا بھی کہا بلند ہو گیا۔ زوار اور عنایہ بھی ہنس دیے۔ تم دونوں کے دونوں بہن بھائی بھاڑ میں جاؤ، مجھ سے بات مت کرنا، ہانی غصے سے بولی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ شور کم کرو، زوار نے انہیں ڈانٹا۔ سب چپ ہو گئے۔ بس زوار اور نہیں پیا جائے گا، عنایہ منہ بنا کر بولی۔ عنایہ تھوڑا سا رہ گیا، وہ پی لو، یہ بہت ہیلدی ہے اور تمہارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ زوار نے اسے زبردستی ایک اور چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ میرے گناہ گار کانوں نے کیا وہی سنا جو ابھی بھائی نے بولا؟ حیدر صوفے سے کھڑا ہو کر ان دونوں کے پاس آیا۔ ہاں صحیح سنا، زوار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اوہ، تینوں نے شور مچا دیا۔ یس، میں چاچو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، بچے کا نام تو میں ہی رکھوں گا، حیدر نے چلاتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، تم چاچو تو میں چچی بھی ہوں، بچے کا نام تو میں ہی رکھوں گی، ہانی حیدر کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی، میں بھی تو ہوں نا، کیا پھپھو نام نہیں رکھ سکتی؟ آمنہ روتا ہوا منہ بنا کر بولی۔ بالکل میری بہن ہی رکھے گی، تم دونوں اپنے بچوں کا نام رکھنا، اب نکلو، عنایہ کو آرام کرنا ہے۔ زوار نے انہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے کہا۔ چلو چلو سب باہر چلو، بھائی اور بھابھی نے کچھ باتیں کرنی ہوں گی۔ حیدر دونوں کو باہر نکالتے ہوئے بولا۔ رک تو کمینے، زوار نے پیچھے سے اپنا جوتا حیدر کی طرف پھینکا، پر وہ بچ گیا اور تینوں ہنستے ہوئے نیچے بھاگ گئے۔ چلو اب تم آرام کرو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، زوار نے اسے لٹاتے ہوئے خود نیچے چلا آیا۔ منال عنایہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو منال؟ منال نے عنایہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں، بھائی نہیں آئے کیا؟ عنایہ مسکرا کر بولی۔ وہ نیچے ہیں، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ منال ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولی۔ ہاں بولیں عنایہ، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے اتنے گندے الزام لگا دیے بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے تمہارے بھائی کے اس رویے نے بہت دکھی کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے وہ ساری حرکتیں ہو گئیں۔ مجھے لگا تمہاری وجہ سے دانیال حویلی سے قطع تعلق ہو گئے، اگر تم انہیں نہ بتاتی تو شاید وہ نہ جاتے۔ انہی سب سوچوں کی وجہ سے میں اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس دن کے بعد خدا کی قسم ایک منٹ سکون نہیں ملا، اندر کا ضمیر بار بار جھنجھوڑتا تھا۔ منال روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ واہ واہ، بہت خوب منال۔ اور عنایہ نے پلٹ کر دیکھا تو دانیال کمرے کی دہلیز پر کھڑا تالی بجا رہا تھا۔ منال کی سانسیں رک گئیں، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تم کتنی گری ہوئی عورت ہو، میری بہن پر اتنا گندا الزام لگا کر مجھے اس سے دور کر دیا۔ دانیال غصے سے اندر داخل ہوا اور منال کا بازو غصے سے پکڑ کر بولا۔ مسٹر دانیال، چھوڑیں انہیں۔ عنایہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی، وہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی، اور منال کا بازو چھڑوایا۔ کس حق سے آپ انہیں غلط ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے؟ واہ کیا بات ہے، انہوں نے الزام لگائے تو لگائے، آپ نے وہ سب مان کیسے لیا؟ آپ نے کیسے مان لیا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بولیں۔ عنایہ کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ دانیال ایک دم چپ تھا۔ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ انہیں چھوڑ کر گئے تھے، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ لے جائیں بھابھی کو، بات مانی نہیں نا؟ آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں بچے کو مارنے والی تھی، پر جب آپ نے بچے کی نیوز سنی تو آپ کو اگر اتنا ہی اپنی بیوی اور بچے سے پیار تھا تو کیوں آپ انہیں لینے نہیں آئے؟ عنایہ غصے میں بولنے جا رہی تھی۔ منال پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ گڑیا میری بات، دانیال نے بولنے کی کوشش کی۔ آپ نے گڑیا کہنے کا حق کھو دیا ہے، آپ کے لیے تو میں مر چکی تھی، عنایہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ زوار کمرے میں آیا۔ دانیال تم جاؤ یہاں سے، زوار نے اسے جانے کا کہا اور عنایہ کو ڈانٹ کر بیڈ پر بٹھایا۔ آپ بالکل ڈیڈ کی طرح ہیں، وہ بھی ہر چھوٹی بات پر بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اگر منال بھابھی کی غلطی ہے تو آپ کی بھی غلطی ہے، عنایہ کہتے ہوئے کمبل اپنے منہ پر لے گئی۔ دانیال کمرے سے باہر نکل گیا، منال بھی نکل گئی۔ عنایہ، زوار نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، وہ اس کے گلے سے لگ کر روئی۔ رات کو سب حویلی واپس آ گئے۔ زونیا کو
شہر کے ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ دانیال حویلی میں ہی تھا۔ وہ رات 2 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ منال واش روم سے باہر نکلی۔ اسے ایک دم چکر آیا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ دانیال پلیز میری زندگی کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے چھوڑیے گا مت، اگر آپ نے اس دفعہ مجھے چھوڑ دیا خدا کی قسم میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ منال روتی ہوئی دانیال کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی جیسے اسے بخار ہو۔ پاگل ہو؟ دانیال نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ساتھ بٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ روئی۔ دانیال ڈر گیا کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میری جان، ایم سوری، مجھے میرے ہر برتاؤ کے لیے معاف کر دو۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سب میں میری غلطی تھی، مجھے اپنے پیار پر شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ دانیال اسے چپ کرواتے ہوئے بولا۔ منال تھوڑا سا چپ ہوئی۔ ساری پرانی باتیں بھلا کر نئی شروعات کرتے ہیں، ویسے بھی بہت ہو گیا یہ شکایتیں۔ دانیال منال کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ منال کے اندر تک سکون اترا۔ عنایہ وہ آپ سے بہت ناراض ہے۔ منال نے سر اٹھا کر کہا۔ اپنی گڑیا کو منانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ عنایہ سب کے ساتھ مل کر رہتی، ہر وقت خوش رہتی۔ زوار اس کا بہت خیال رکھتا۔ اس کی پوسٹنگ کا لیٹر آ گیا تھا، بلوچستان پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ زوار کا پلان عنایہ کو ساتھ لے کر جانا تھا، وہ بھی وہی کام کر سکتی تھی۔ زونیا ابھی ہسپتال میں تھی۔ وہ جب بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ عنایہ ابھی بھی دانیال سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے منانے کے لیے دانیال نے آج سب کو شہر اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ عنایہ بالکل جانا نہیں چاہتی تھی پر زوار کے فورس کرنے پر مان گئی۔ سب لوگ تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ دانیال کے گھر پہنچے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ زیادہ چھوٹا۔ سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ گھر کو سجایا بہت خوبصورت طریقے سے تھا۔ سب بڑے ایک طرف بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ منال ایک بات بتانا، تمہاری جو بہن ہے کیا وہ تمہاری سگی بہن ہے؟ حیدر منال کے پاس کچن میں آ کر بولا۔ ہانی بھی وہیں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں، امی تو کہتی ہیں ہماری سگی بہن ہی ہے۔ منال مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ ہانی چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں یار، مجھے لگتا ہے وہ جو باہر کچرا نہیں پڑا ہوتا وہیں سے اٹھا کر لائے تھے، بیچاری کو کوئی چھوڑ گیا تھا۔ بہت رو رہی تھی۔ چچی نے اس پر ترس کھایا اور حویلی میں لے آئیں۔ حیدر بہت دکھی انداز میں بولا۔ ہانی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ حیدر کے بچے، رک جاؤ، تم آج نہیں بچو گے میرے ہاتھوں، تمہارا قتل ہو جائے گا۔ ہانی ہاتھ میں بیلن لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ حیدر اس کا ارادہ دیکھ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ منال پیچھے زور زور سے ہنسنے لگی۔ تبھی ایک دم سے سارے گھر کی لائٹیں بند ہو گئیں۔ ہال میں ایک چھوٹی سی سکرین آن ہوئی جس پر عنایہ اور دانیال کے بچپن کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں، اور ساتھ میں دانیال مائک پر گانا گانے لگا۔ او بہنا میری بہنا، تجھ سا نہ کوئی اپنا، سنگ میرے یوں ہی رہنا، تو او بہنا میری بہنا، سنگ میرے زیادہ ہنسنا، کبھی تھوڑا روٹھ لینا، تو چھوٹی ہے تو کبھی کبھی مجھ سے ہے بڑی، چل اب غصہ تھوک دے اور لگ جا گلے، تو وہ ایم سوری گڑیا، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایہ یہ سب دیکھ کر بہت ایموشنل ہو گئی اور بھاگ کر دانیال کے گلے لگ گئی۔ لائٹ آن ہو گئی۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر مسکرا دیے۔ 8 ماہ بعد دانیال اور منال کو اللہ پاک نے بہت پیاری سی بیٹی دی جو 1 ہفتے کی ہو چکی تھی اور آج اس کا عقیقہ تھا۔ سب لوگ دانیال کے گھر گئے ہوئے تھے۔ زوار اور عنایہ بلوچستان شفٹ ہو گئے تھے، وہ دونوں نہیں آ سکتے تھے۔ زوار بہت مصروف تھا اور عنایہ کو سفر کرنا منع تھا، اس کے ڈیلیوری کے دن بہت قریب تھے۔ رات کو عنایہ کی طبیعت خراب ہوئی تو زوار اسے ہسپتال لے آیا۔ وہ اکیلا عنایہ کے پاس تھا، باقی سب گاؤں تھے۔ سلمہ بیگم نے دانین کے عقیقے کے بعد ان کے پاس آنا تھا، لیکن عنایہ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہو گئی۔ زوار بے چین سا پچھلے 3 گھنٹوں سے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر زوار، اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔
ڈاکٹر باہر نکل کر زوار کے پاس آ کر اسے خبر سنا کر چلی گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری بیوی کیسی ہے؟ زوار نے جلدی سے پوچھا۔ جی آپ کی وائف بھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، نرس نے بتایا۔ آپ مل لیجئے گا، ڈاکٹر بول کر چلی گئی۔ زوار نے فون کر کے سب کو بتا دیا۔ ڈاکٹر عنایہ کو شفٹ کر چکی تھی۔ باہر زوار پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ فارغ ہو کر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر آیا تو عنایہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر تکیے کے سہارے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار کو وہ منظر بہت خوبصورت لگا۔ عنایہ نے نم آنکھوں سے زوار کو دیکھا۔ زوار اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ عنایہ نے بیبی کو زوار کی گود میں دیا۔ زوار نے نم آنکھوں سے بیبی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے کان میں اذان دی۔ میری جان، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ زوار نے آگے بڑھ کر عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہماری فیملی پوری ہو گئی۔ عنایہ ہولے سے مسکرائی۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو مجھے بیٹی بھی چاہیے۔ زوار مسکراہٹ دبا کر بولا۔ عنایہ مسکرا دی۔ زوار بیبی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ عنایہ کو ان دونوں پر بہت پیار آیا۔ زوار ادھر آؤ، عنایہ نے لیٹتے ہوئے بولا۔ زوار اس کے قریب گیا۔ عنایہ نے زوار کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہت کیوٹ لگ رہے ہو، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ تمہاری ماما نوٹی ہو رہی ہے، وہ بھی تمہارے سامنے، زوار شرارت انگیز لہجے میں بولا۔ رات تک عنایہ کو ڈسچارج مل گیا۔ زوار عنایہ اور بیبی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے کے دن تینوں گاؤں آنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی میں سب نیو بیبی سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ حیدر نے سب سے زیادہ کام کیا۔ حویلی کو بیلونز سے سجایا گیا۔ سلمہ بیگم اور شازیہ بیگم نے مل کر بہت سارے کھانے بنائے۔ سلیمان صاحب شازیہ بیگم کے ساتھ کل ہی پاکستان واپس آ گئی تھیں۔ زوار نے گاڑی حویلی میں داخل کی۔ ایک بازو میں بیبی پکڑے اور دوسرا بازو عنایہ کے گرد لپیٹے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ سب لڑکیوں نے ان پر پھولوں کی برسات کی۔ سبھی نے مل کر بیبی کا ویلکم کیا۔ پھر تینوں اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حیدر نے بیبی کو پکڑا۔ سلمہ بیگم نے عنایہ کو صوفے پر بٹھایا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ تبھی عنایہ کی نظر سلیمان صاحب پر پڑی، جو ایک طرف صوفے پر چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اٹھی اور ہاننے کی گود سے بیبی کو پکڑا اور سلیمان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ آپ اپنے نواسے سے نہیں ملیں گے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ شاید اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے نواسے سے ملوں، ان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ عنایہ کا دل بھر آیا۔ زوار سامنے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ۔ آپ نے جو مما کے ساتھ کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ نے میرے اور بھائی کے ساتھ جو ناانصافی کی اس کو بھی بھول جاؤ، اور بس چھوڑو ان سب کو اور اپنی بیٹی کی اتنی بڑی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ عنایہ نم آنکھوں سے بولی۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ سلیمان صاحب نے بنا انتظار کیے عنایہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عنایہ نے بیبی کو ان کی گود میں دیا۔ سلیمان صاحب نے بیبی کو بہت پیار کیا۔ بھائی آپ حیدر بھائی کو سمجھا دو، میں ان سے بہت ناراض ہو جاؤں گی اگر انہوں نے مجھے بیبی کا نام نہ رکھنے دیا۔ آمنہ روتے ہوئے زوار کے پاس آئی۔ دیکھ آمنہ، تم نے ہر مرتبہ اکلوتی بہن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، پر اس باری نہیں۔ حیدر غصے سے ان دونوں کے پاس آ کر بولا۔ بس میں نے بول دیا ہے، جو نام میں نے سوچا وہی رکھوں گا۔ آمنہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ چلو بتاؤ کیا سوچا ہے؟ زوار بولا۔ بتاؤ، میں نے سوچا ہے میں نے اس کا نام وجدان رکھوں گی۔ آمنہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو سب سن لو، جو میری بہن نے نام چنا ہے وہی رکھا جائے گا، تو آج سے ہمارے بچے کا نام وجدان رکھا جاتا ہے۔ زوار نے اونچی آواز میں سب کو بتایا۔ یس یس، آمنہ خوشی سے اچھل پڑی اور عنایہ کے پاس چلی گئی۔ کیا بھائی، حد ہے، کبھی میرا بھی ساتھ دے دیا کرو۔ حیدر زوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ کیا ہو گیا حیدر، وہ بچی ہے، اس کا اتنا دل تھا نام رکھنے کا، تو اپنے بچوں کے نام رکھ لینا۔ زوار نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ یہاں نکاح کر کے بھول گئے ہیں، آپ بچوں کی بات کر رہے ہو؟ حیدر منہ بنا کر بولا۔ چپ بے شرم، ہو جائے گی رخصتی بھی، کیوں اتنا اتاولا ہو رہا ہے؟
چل اٹھ، عقیقے کی تیاریاں دیکھ لیں، وقت تھوڑا ہے۔ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باقی سب عنایہ اور بیبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عقیقے کا سارا فنکشن بہت خوبصورتی سے ہوا۔ عنایہ بہت تھک چکی تھی، وہ اوپر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وجدان نیچے ہانیہ کے پاس تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ زوار چائے کے 2 کپ لے کر اوپر کمرے میں آیا۔ عنایہ بھی سوئی نہیں تھی۔ چلو آؤ بالکنی میں چلتے ہیں۔ زوار نے عنایہ کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ دونوں بالکنی میں کھڑے چائے پینے لگے۔ سب کچھ کتنا خوبصورت ہے نا؟ عنایہ باہر کی طرف دیکھ کر بولی۔ بہت۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو سب بہت پیارا لگتا ہے۔ زوار عنایہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کو پتہ جب میں یہاں آئی میں بہت بے سکون سی رہتی تھی۔ ہر وقت مما کے قاتلوں کا پتہ لگانے میں میرا دماغ لگا رہتا تھا۔ اوپر سے سب سے ناراضگی، بہت کچھ میرے دماغ کو بے سکون کر دیتا تھا۔ عنایہ چائے کا سپ لے کر بولی۔ زوار نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، لیکن آپ کے ساتھ مجھے دشمن کے سامنے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ عنایہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی بہت جلد نئے موڑ لیتی ہے۔ پہلے میری لائف میں بس کام 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 تھا، پر جب سے تم آئی مجھے اپنی زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ تمہارا مجھ سے لڑائی کرنا، مجھ سے ہر بات پر بحث کر کے ہمیشہ اپنی بات منوانا، اور اب وجدان کا ہماری زندگی میں آنا، ایسا لگتا ہے سب مل گیا۔ زوار نے عنایہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ عنایہ ایک وعدہ کرو گی؟ زوار نے ہولے سے بولا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو تم سب کو سنبھالو گے؟ زوار آہستہ آواز میں بولی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کچھ پریشانی ہے؟ عنایہ ایک دم زوار کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ارے نہیں میری جان، پریشانی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اپنے پروفیشن کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ ہمارے پروفیشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زوار مسکراتے ہوئے بول رہا ہے۔ ایسے مت بولا کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ عنایہ نم آنکھوں سے بولی۔ زوار نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا تنگ کر دیا اور دور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نم آنکھوں کو صاف کرنے لگا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔